Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome back to my channel. Welcome back to the new video. आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रही हूँ वो है अपनी ही बीवियों के साथ ज़िना करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में क्या फरमान है मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी। साथ साथ आज की वीडियो मेरे तमाम भाइयों के लिए ख़ास तौर पर है क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस्लाम में मियाँ बीवी का ताल्लुक़ क्या है और अगर आपकी एक से ज़्यादा बीवी हैं तो किस तरीके से अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को कायम रखना है, बराबरी करनी है, क्या हुकूक देने हैं और क्या हुकूक लेने भी हैं। ठीक है ना। मैं अपने भाइयों के लिए भी कहूँगी कि क्या हुकूक आप लोगों को लेने हैं अपनी बीवियों से, वो सब कुछ मैं बताने वाली हूँ आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो लाजमन मिस ना कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। लेकिन इससे पहले आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा ताकि दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में हम बेहतर मालूमात जान सकें। तो देखिए, इस्लाम में अज़दवाजी ताल्लुकात को बहुत अहमियत दी गई है और इन ताल्लुकात में पाकीज़गी, मोहब्बत और एहतराम की बड़ी अहमियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें रहनुमाई फ़राहम की है कि कैसे अपने अहले खाना के साथ बेहतरीन सलूक करना है, ख़ास तौर पर अपनी बीवियों के साथ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने अहले खाना के साथ बेहतरीन सलूक करे। ये हदीस मियाँ बीवी के रिश्ते की अहमियत को ज़ाहिर करती है और ये भी बताती है कि इंसान को अपनी बीवियों के साथ बेहतरीन सलूक करना चाहिए। अगर मैं बताऊं इस्लाम में निकाह की क्या अहमियत है और निकाह को क्या ही इम्पोर्टेंस दी हुई है, तो देखें, इस्लाम में निकाह एक मुक़द्दस रिश्ता है जो ना सिर्फ़ एक जिस्मानी ताल्लुकात को हलाल बनाता है बल्कि दोनों मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत, सुकून और रहमत का बाइस भी बनता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है, सूरह रोम है, उसकी आयत नंबर 21 to 30 है, और इसकी निशानियों में से ये है कि इसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से बीवियां पैदा की ताकि तुम इससे सुकून हासिल करो। इस आयत में अल्लाह ताला ने निकाह को सुकून का ज़रिया करार दिया है और इसमें यह भी तालीम दी गई है कि मियाँ बीवी का रिश्ता एक दूसरे के लिए सुकून, मोहब्बत और हिमायत का सबब बनता है। अच्छा, अब देखें, हमें पता है, एक कहते हैं ना, इस्लाम में हमने सुना भी है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे का पर्दा रखना है, अच्छाई और बुराइयों का पर्दा रखना है, क्योंकि हर इंसान मुकम्मल नहीं होता। कुछ ऐप बीवी में है, कुछ ऐप आदमी में है, लेकिन जब वो एक अपनी शादीशुदा ज़िंदगी शुरू करते हैं तो एक दूसरे के ऐपों पे पर्दा डालते हैं। तो मैं बताती हूँ कि इस्लाम में अपनी बीवियों के साथ जो गैर मुनासिब ताल्लुकात रखते हैं तो वो उसका क्या मतलब है, मैं वो बताती हूँ। देखिए, इस्लाम में बीवी के साथ ताल्लुकात को पाकीज़ा और जायज़ तरीके से बरकरार रखने की ताकीद की गई है ताकि अगर कोई शौहर अपनी बीवी के साथ ऐसे तरीके से ताल्लुक़ कायम करता है जो इस्लाम में हराम या नाजायज़ है तो ये एक संगीन गुनाह है। इसमें ना सिर्फ शौहर के लिए नुकसान है बल्कि ये अल्लाह ताला की नाफरमानी भी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लानत हो उस शख्स पर जो अपनी बीवी के साथ गैर फितरी तरीके से ताल्लुक़ कायम करे। ये हदीस इस बात को वाज़ेह करती है कि अज़दवाजी ताल्लुकात में भी इस्लाम ने कुछ हुदूद मुकर्रर किए हैं और इन हुदूद की ख़िलाफ़ वर्जी गुनाह कबीरा है। यार, अब हमने बहुत कुछ सुन लिया है दीन में बीवी का क्या है, हमें किस तरीके से ताल्लुकात रखने हैं, लेकिन हमें सबसे बड़ी बात यही नहीं पता कि बीवियों को क्या हुकूक देने हैं। या तो कुछ मर्द इतने ही बुरे तरीके से दबे हुए हैं कि वो हुकूक दे तो रहे हैं लेकिन ओवर ही दे रहे हैं, इतना ही नाजायज़ बर्दाश्त कर रहे हैं। और कुछ जगह देखा जाता है तो कुछ आदमी अपनी औरत के साथ इतना ही गैर ताल्लुक़ गलत रखा हुआ है, इतना गलत रवैया दिखा हुआ है कि उनको उनके हुकूक भी पूरे नहीं दे रहे। तो देखिए, अगर मैं बताऊँ बीवियों के हुकूक, तो इस्लाम में बीवी के हुकूक की हिफाजत पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है, हदीस है कि तुम में से वो बेहतरीन है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करे। इस्लाम में शौहर पर फ़र्ज़ है कि वो अपनी बीवी के हुकूक का एहतराम करे, इसकी इज़्ज़त करे और इसे हर तरह का सुकून और तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे। अगर बीवी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात की मैं अगर हुदूद को बताऊं तो देखें, इस्लाम में अज़दवाजी ताल्लुकात के दौरान कुछ उसूल और हुदूद मुअत्तयन किए गए हैं जिनका मकसद मियाँ बीवी के रिश्ते को पाकीज़ा और हलाल तरीके से कायम करना है।
ان حدود کی پابندی نہ صرف شوہر اور بیوی کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ یہ معاشرے کی بہترین میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطری تعلق قائم کرتا ہے تو یہ نہ صرف اسلام کے خلاف ہے بلکہ یہ دونوں کے لیے روحانی اور جسمانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اگر میں بتاؤں کہ اس طرح کے عمل کی کیا سنگینیاں ہیں، مطلب کتنی گہرائی ہے، تو میں بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں اسلام میں زنا کو بہت سنگین گناہ قرار دیا ہے اور اس کے اثرات نہ صرف فرد بلکہ پورے معاشرے پر پڑتے ہیں۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ غیر اخلاقی یا ناجائز طریقے سے تعلق قائم کرتا ہے تو وہ نہ صرف اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے بلکہ اللہ کے حکم کو بھی نظر انداز کرتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ وہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ بیوی ایک امانت ہے اور اس کے حقوق کا تحفظ کرنا شوہر پر فرض ہے۔ اتنی ہی اگر ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے تو میں ایک اور بات بتاتی ہوں کہ دیکھیں جب ازدواجی تعلقات قائم ہوتے ہیں تو ہمیں کس طریقے سے پاکیزگی، کس طریقے سے حدود قائم رکھنا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو دیکھیں اسلام نے ازدواجی تعلقات میں بھی کچھ حدود بتائے ہوئے ہیں، کچھ حدود اور ضوابط مقرر کیے ہیں تاکہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات میں نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی پاکیزہ رہیں۔ ان حدود کی پابندی کرنا دونوں کے لیے فائدہ مند ہے اور اس سے ان کے تعلقات میں سکون اور محبت کی بڑھوتری ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہو۔ ماشاءاللہ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی بہترین مثال قائم کی۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک اچھا شوہر وہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے جذبات، خواہشات اور ضروریات کا خیال رکھے۔ اچھا دیکھیں اب جب اسلام میں ہمیں 4 شادیوں کی اجازت دی ہے ہمارے مرد حضرات بھائیوں کو، لیکن ہمیں یہی نہیں پتہ کہ اگر ہم 4 شادیاں کر رہے ہیں بے شک کسی بھی وجہ سے، کسی بھی مجبوری، کسی بھی ریزن کی وجہ سے، لیکن جب ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہمیں پہلی اور دوسری بیوی کے درمیان انصاف کس طریقے سے کرنا ہے تو ہم بتائیں ہم اپنی ازدواجی زندگی کو کیسے اچھا بنائیں گے۔ میں آپ لوگوں کو وہ طریقہ بتاتی ہوں۔ تو دیکھیں اسلام میں دوسری شادی کی اجازت بے شک دی گئی ہے لیکن اس میں بھی ایک اہم شرط ہے کہ شوہر کو اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا۔ یہ انصاف صرف مالی طور پر نہیں بلکہ جذباتی، جسمانی اور روحانی طور پر بھی ضروری ہے۔ اگر کسی شوہر کو اس بات پہ یقین نہ ہو کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا تو اسے دوسری شادی سے اجتناب کرنا چاہیے، اسے گریز کرنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ قرآن میں فرمایا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 اور 4 جس کا ترجمہ ہے اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر جو بیویاں تم پسند آئی ہیں ان سے نکاح کرو، 2، 3 یا 4، لیکن اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر صرف ایک ہی بیوی سے نکاح کرو۔ یہ آیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اسلام میں بیویوں کے ساتھ انصاف کرنا فرض ہے اور اگر اس میں کمی آتی ہے تو شوہر کو دوسری شادی سے بچنا چاہیے۔ اب دیکھیں اگر اب ہمیں یہ ہے کہ میاں بیوی کے حقوق کا کس طریقے سے توازن رکھنا ہے، برابری کیسے کرنی ہے، تو دیکھیں اسلام میں میاں بیوی کے حقوق کا توازن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کے ساتھ جسمانی اور جذباتی حقوق کا خیال رکھے۔ بیوی کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کرے، اس کے حقوق کا احترام کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 4 سے 19 میں، اور تمہارے لیے ان کی بیویوں کی تمنا کرنا حلال نہیں اور نہ تم ان کی جگہ کسی اور عورت کو لے آؤ سوائے اس کے جو تمہارے دائیں ہاتھوں میں ہیں۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں میاں بیوی کے رشتے کی بنیاد احترام، محبت اور تعاون پر رکھی گئی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ ان کے تعلقات میں سکون اور محبت ہو۔ اب میں آپ کو بتاؤں
ہم اسلام میں ہم سن رہے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو دیکھیں حسن سلوک کرنے سے آپ لوگوں کا بھی بہت فائدہ ہے، میں اپنے بھائیوں کو کہہ رہی ہوں۔ دیکھیں ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے تاکہ ان کا رشتہ مضبوط ہو اور دونوں کے درمیان محبت اور سکون رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں بہترین مثال ملتی ہے کہ کیسے آپ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بتاتا ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے، اور اس میں مالی مدد کے ساتھ ساتھ جذباتی حمایت بھی شامل ہے۔ اچھا دیکھیں، اگر کوئی مرد یا کوئی بھائی میرا اپنی بیویوں کے ساتھ حقوق دینے میں کوئی کمی پیشی کرتا ہے تو اس سے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ ہمیں لگتا ہے یار بس ہم نے تو چلو خیر ہے، بیوی ہے کہاں جائے گی، گھر میں پڑی رہے گی۔ نہیں، آپ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، اس عورت کا بھی نقصان کر رہے ہیں، اور اللہ کے غضب کا بھی شکار ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیں اگر شوہر اپنی بیوی کے حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے یا اس کے ساتھ غیر مناسب سلوک کرتا ہے تو اس کا اثر نہ صرف بیوی پر پڑتا ہے بلکہ پورے خاندان پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس سے خاندان کے اندر عدم و سکون اور پریشانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ بیوی کے حقوق میں کمی کرنے سے نہ صرف ازدواجی زندگی میں مشکلات آتی ہیں بلکہ اس سے اللہ کی ناراضگی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میاں بیوی کے رشتے میں محبت، احترام اور سمجھداری کا ہونا لازمن ہے۔ اتنا سب مجھے پڑھنے کے بعد، سب کچھ ڈھونڈنے کے بعد ایک چیز کا خلاصہ سمجھ میں آیا کہ دیکھیں اسلام نے میاں بیوی کے تعلقات میں عزت، محبت اور سکون کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ حقوق کا احترام کرنا چاہیے اور اپنی ازدواجی زندگی میں حدود اور ضوابط پر پیروی کرنی چاہیے۔ اگر کسی شوہر سے اپنی بیوی کے حقوق میں کمی آتی ہے یا وہ غیر اخلاقی طریقے سے تعلق قائم کرتا ہے تو نہ وہ صرف اپنے لیے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے بلکہ اپنے خاندان اور معاشرتی تعلقات میں بھی مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے اہل خانہ، خاص طور پر اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایک مسلمان کی پہچان اور اس کی کامیاب ازدواجی زندگی کی بنیاد ہے۔ مجھے امید ہے میرا بولا گیا آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھ آیا ہوگا اور کافی لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آئے گی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔